السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اہلا وسہلا ومرحبا. دانیال متین فرام UAE. جزاک اللہ خیر for joining us. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم فٹ اینڈ فائن الحمد للہ. آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ نعیم کہہ رہے ہیں کہ ہی از فرام چکوال. جزاک اللہ خیر نعیم فار جوائننگ. سسٹر زیسا شیرین از فرام آئی ڈونٹ نو کراچی آئی تھنک. محمد افنان فرام مردان. اہلا وسہلا ومرحبا. جی جزاک اللہ خیر ایوری ون فار جوائننگ ان. بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اینڈ آئی ول ٹیک اے فیو نیمز ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمیں سیشن کو جوائن کر رہے ہیں. اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو دس آن لائن بیوٹیفل آن لائن کمیونٹی جس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے الحمد للہ. may Allah subhanahu wa ta'ala accept it. سیران کہہ رہے ہیں کہ وہ اتر پردیش سے ہیں. عباد کہہ رہے ہیں چترال سے ہیں وہ. عاصم از فرام اتر پردیش انڈیا. انشال ندیم is from Karachi. جزاک اللہ خیر for joining. انیس from شجاع آباد. بارک اللہ فیک انیس for joining. May Allah subhanahu wa ta'ala make it a beneficial session for all of us. Sister Khola is from Paris. الفاظ مرزا، کیا الفاظ ہیں آپ کے نام میں ماشاء اللہ. آپ انڈیا سے بات کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر for joining. کشمیر سے بھی ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں. سسٹر برادر محمد بدی از فرام قطر. آپ کا نام ماشاء اللہ ایک بہت بڑے شیخ کے نام پہ ہے جو پاکستان کے اور سندھ کے شیخ تھے، شیخ بدی الدین راشدی حافظ اللہ تعالی. بارک اللہ فیک. جی کراچی سے بہت سارے لوگ ہمیں، قطر سے، کویت سے، UAE سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سسٹر رابعہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم فرام کرناٹکا بنگلو. اوکے جزاک اللہ خیر فار جوائننگ. موسیٰ اسماعیل فرام ڈنمارک. I am from mother of Ibrahim Ismail Musa. Sister Rabia Khurshid. Jazakallah khair everyone for joining. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. Khurram Shahzad is joining us from Germany. Okay. کچھ لوگ کہنا پشاور کیوں نہیں آتے؟ ہم انشاءاللہ پشاور آئیں گے. ہمیں پشاور والوں سے اور پشاور سے بہت محبت ہے. انشاءاللہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. So without any further ado اب اس سیشن کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. Before I start this session, I request all of you to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ تعالیٰ اس سیشن کو میرے لیے، آپ کے لیے اور جو بھی لوگ لائیو اس کو دیکھ رہے ہیں، میں بہت سے نام پڑھ رہا ہوں. اسد اللہ ہیں، ڈاکٹر عواد علوی فرام سیالکوٹ ہیں. انفیکٹ ڈاکٹر عواد یہ ہمارے ماشاء اللہ بھائی بھی ہیں، والنٹیئر بھی ہیں. ان کی فادر کی ڈیتھ کا پتہ چلا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے اور ان کو الفردوس الاعلیٰ میں داخل فرمائے. تو آئی ریکویسٹ آل آف یو ٹو میک دعا فار اس کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گھنٹے کو جو ہم ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے وہ بینیفیشیل بنائے. اور سیکنڈلی اس سیشن کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں تاکہ کسی شخص کو کوئی بات ہٹ کر جائے، کوئی بات اس کی ہدایت کا بندوبست بن جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دین پہ آ جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. سو وی شوڈ آل پارٹیسپیٹ ان دس خیر اینڈ ریز ٹورڈز ایچ ادر کہ بی فرام دا فرسٹ ونز جو کہ لوگوں تک خیر کی بات پہنچایا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ ٹوڈیز ٹاپک از ون آف مائی فیوریٹس. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی. ان کا پورا نام الناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب ہے رحمہ اللہ تعالی. He was born in 1137 CE اور ایجپٹ میں پیدا ہوئے. بیسیکلی ایجپٹ کے قریب میں سبرز میں. ایجپٹ واز اے ہیوج ایریا. ترکت کے نام سے ایک گاؤں تھا، ایک قصبہ تھا، وہاں پیدا ہوئے. He was Kurdish
کرد تھے اپنے جو ہے معاشرے کے اس میں اور کاسٹ وائز، اور جیسے he was Kurdish, right? So around 800 years ago he passed away. اس دنیا سے گئے ہوئے ان کو 800 سال ہو گئے ہیں. I'm not here to mention him because he was a general, he was a great leader. I'm here to mention him, rather he was a person of high caliber and status. آپ دیکھ لیں، یہ تو ڈیموکریسی اور ابھی آئی ہے نا، 19th سینچری سے پہلے پہلے تمام کنگز گزرے، تمام جنرلز گزرے، اینڈ ہسٹری آف از فل آف سچ پیپل ہو ور گریٹ لیڈرز اینڈ جنرلز اینڈ کنگز، پرنس. ہسٹری از فل آف پیپل، مسلمز ہوں یا نان مسلمز ہوں. آپ الیگزینڈر کو دیکھ لیں، کتنا بڑا نام ہے ایک لیڈر اس میں، ٹھیک ہے. ہی لیفٹ میسیڈونیا، ہی وینٹ ٹو شام، عراق کا کچھ ایریا فتح کیا، بیبلون فتح کیا، پرشیا آیا، انڈیا، ہاف آف انڈیا فتح کیا. He was a successful general. People remember him as great because of his conquests, not his character. Not his character. Generals are great and known for their conquests, not their character. And in fact, Alexander is known to be a very of negative character. اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو جانیں گے کہ وہ کس کس حرکتوں میں انوالو تھا. لیکن صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، he was a person of high caliber and high character. چاہے وہ جنرل تھے، as a father, as a military leader, as a brother, as a Muslim, and as a Abdullah, as a slave of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ نیپولین کو دیکھ لیں، ہٹلر کو دیکھ لیں، اسٹالن کو دیکھ لیں. there are many others filled. The history is filled of leaders and generals or commanders. Some are just, some are unjust. The world praises the conqueror. جو دنیا فتح کرتا ہے دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، لیکن ہم نہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جس کا کریکٹر بھی اچھا ہوتا ہے، جس کا اخلاق، کردار، لوگوں سے تعلق، رب سے تعلق بھی اچھا ہوتا ہے. خلفاء کی تو چلیں سمجھ آتی ہے، وہ تو they were guaranteed، اور وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگرد تھے اور ان کو تربیت ملی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی ورچوس ہونے کی گارنٹی دی اور فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تمہارے پر میری سنت واجب ہے اور میرے بعد آنے والے جو رائٹلی گائیڈڈ خلفاء ہیں، جو کہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں اور حسن بن علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہم، اور اس میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی آتے ہیں. some scholars mention they were خلفاء راشدین المہدیین. تو ان کی تو ورچوس اور ان کے تو ہونے کی بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریز کیا اور تائید کی. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ خیر الناس قرنی، ایک اور روایت میں آتا ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرے دور کے لوگ ہیں، سب سے بہترین میرا دور ہے. ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو اس کے بعد میں آئیں گے، اس کے بعد جو اس کے بعد میں آئیں گے. تو اللہ کی نے اس دور کی تعریف کی، لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے، اب ان میں سے جو رائز اور شائن کرے گا، جو واقعتاً جس کے بارے میں جب بات کریں گے، he is from one of those people and one of the giants of this ummah. اور عمر بن عبدالعزیز ہم نے کیوں ذکر کیا ان کا؟ بیکاز بے شک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت یافتہ نہیں تھا، he was not a صحابی، لیکن انہوں نے وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا جو کہ پوری امت جانتی ہے. صرف 30 مہینے کے لیے کمانڈ کیا، 30 مہینے کے لیے خلافت سنبھالی. why do we remember him آج بھی why؟ کیونکہ because of his sacrifices for deen, because of his hard work and his concern for this deen. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عدی بن حاتم جو کہ نئے مسلمان ہوئے تھے، اور عدی بن حاتم بڑے پریشان تھے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے کہ ڈفرنٹ ٹرائبز ہیں جو کہ رابری کرتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عدی تم دیکھو گے، اگر تم اتنا لمبا رہے، اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ اس اسلام کی وجہ سے کیا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، دس اسلام از بیوٹیفل. اگر آپ چاہتے ہیں اس دنیا میں جسٹس ہو، پیس ہو، امن ہو، لوگ ایک دوسرے پہ ظلم اور زیادتی نہ کریں، خوشحالی ہو، تو اسلام کی وجہ سے آتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی وجہ سے نہیں آتی. اسلام از the best product and we Muslims are the worst sellers.
ہم لوگوں نے اسلام کا نام بدنام کیا ہوا ہے، لیکن اسلام اگر کوئی شخص واقعی اسلام کو جانتا ہے ہی ول ڈیفینیٹلی فال ان لو ود اسلام. اس کو چاہیے ہسٹری پڑھے، اس کو چاہیے پرانے لوگوں کو دیکھے کہ اسلام نے دنیا میں کیا کیا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک اسلام اتنا جسٹس اور پیس لے کے آئے گا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی، وہ چلے گی مکہ آئے گی، طواف کرے گی، and she'll go back to ہیرا fearing nobody except اللہ سبحانہ و تعالی. اتنا جسٹس ہوگا، اتنا پیس ہوگا on his riding beast, on her riding beast. اور فرمایا کہ جو کسرا ہے، کسرا کے کنگن جو ہے نا ہمارے مدینہ میں آئیں گے اور لوگ پہنیں گے. اس وہ حیران، یا رسول اللہ کسرا بن حرمز، یعنی وہ سمجھتا شاید کوئی اور بھی کسرا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے رہے ہیں. کسرا بن حرمز، انہوں نے کہا نعم کسرا بن حرمز. امیجن میں آپ کو آج ایک بات کہوں کہ بنگلہ دیش کا ایک چھوٹا سا گاؤں جو ہے وہ نکلے گا، اور میں آج آپ کو کہوں کہ وہ نکلے گا اور وہ کچھ ہی سالوں میں امریکہ کو، اسرائیل کو، رشیا کو، چائنا کو، جاپان کو اور انڈیا کو فتح کر لے گا. یو ول بی لائک کہ یار کم چھوڑیں یار، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. امیجن میں کہوں کہ پاکستان کا ایک گاؤں ہے، وہاں سے لوگ نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کر جائیں گے. آج کل کی سپر پاورز کو اٹس لائک یار آئی تھنک تو ابھی کو نا ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ان کو سائیکیاٹرسٹ کی ضرورت ہے، ان کو جا کے ایڈمٹ کراؤ، رائٹ. رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ واز اسمال. لوگ عربیہ کو، مکہ مدینہ گھاس نہیں ڈالتے تھے کہ وہ اپنی تجارت کرتے ہیں وی ڈونٹ وانٹ دیم. ان کے پاس وہاں تو عرب ہے، نہ کوئی گرینری ہے، نہ کوئی خزانے ہیں، ان پہ کون چاہے وہ اپنے غریب غربائے رہنے دو. لیکن اللہ اکبر، دس مدینہ became the قبلہ for all the countries. یعنی قبلہ ان اے سینس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے اور تمام خزانے، تمام وفود، تمام ایمبیسڈرز مدینہ منورہ میں آتے تھے. نماز والا قبلہ تو مکہ ہے ہمارا، لیکن مدینہ سے کچھ لوگ ایسے نکلے. وائی؟ بیکاز پیپل یہ لوگ ہوتے ہیں. تو فرمایا کسرا کے کنگن، کسرا اور کیسر کے کنگن آئیں گے اور یہاں پہ مدینہ میں آئیں گے. اور سراقہ بن مالک نے وہ پہنے بھی صحیح، کیونکہ اللہ کی بھی بشارت تھی. عمر بن خطاب کی خلافت میں بلایا سراقہ بن مالک کو، آؤ سراقہ یہ لو میرے رسول کی بشارت. اور پھر کہا کہ اور ایسا دور بھی آئے گا کہ جس میں یو ول لک فار پور بٹ یو ول ناٹ فائنڈ دیم. ان کو تم زکوٰۃ اور صدقہ دینے کے لیے تم ڈھونڈو گے مگر تمہیں ملیں گے نہیں وہ. اینڈ عدی بن حاتم he said I was alive when I saw a woman coming from Hira making tawaf and she went back to Hira. I was alive when the jewelries and gold کے کنگن اور وہ جو ان کے وہ پسارا پہنا کرتے تھے وہاں کسر اور کیسر کے کنگن مدینہ پہ آگے پہنچے. اینڈ کہتے ہیں کہ اپنے بستر مرگ پہ کہتے ہیں کہ I am passing away from this world. اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری حدیث ہے وہ بھی تیسری بشارت پوری ہو کے رہے گی، اور وہ یہ کہ جو غریب تم ڈھونڈو گے تمہیں مال دینے کو ملے گا نہیں. اور وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ہوئی. کوئنسیڈنٹلی نہیں ہوئی، لکیلی نہیں ہوئی. وہ مسلمز ڈو ناٹ بلیو ان لک اور کوئنسیڈنس. وی بلیو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بندوں کو اٹھاتا ہے اور جو اسلام کی تجدید اور اسلام کو پھیلاتے ہیں. That was Umar bin Abdulaziz. And likewise a person came after around 500 years, Salahuddin Ayyubi rahimahullah. He loved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He loved this deen and he practiced this deen. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بیت المقدس فتح کر دیا. ایسے نہیں ہوتا. ایک ہسٹری ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک اسٹرگل ہوتی ہے. ورنہ تو اتنا آسان ہوتا تو میں اور آپ آج کھڑے ہو کے القدس فتح کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ٹائم ہسٹری کیا تھی، ہو کیا رہا تھا. اس ٹائم بریفلی پوپ اربن II 1095 میں ہی began crusaders. اس نے خط لکھے اور تمام وفود کو بھیجا اور تمام جو لیڈرز تھے، ٹیمپلرز تھے، نائٹس تھے. اور نائٹس اس ٹائم میں لوگوں کو بولتے تھے جو کہ وارئرز تھے، اور کم از کم ان کے پاس اتنا مال ہوتا تھا کہ جو کچھ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے تھے. سواری گھوڑا ہوتا تھا ان کے پاس، بیٹل فیلڈ کے لیے تیار ہوتے تھے. اینڈ دے ور ٹیمپلرز. ان کے خطوط لکھے اور بلایا کہ وی وانٹ اے میٹنگ اینڈ اٹس اے امپورٹنٹ میٹنگ.
اور وہ سب آئے اور اس نے میٹنگ میں کال کی اور کہا کہ وی ٹیمپلارز اینڈ وی کرسچنز آر فائٹنگ ایچ ادر, لیٹس اسٹاپ فائٹنگ ایچ ادر اینڈ گیدر اگینسٹ اے کامن اینیمی وچ از مسلمس. اور فرمایا کہ جو قدس ہے یعنی بیت المقدس جہاں پہ دے بلیو کہ دیر از اے ٹامب آف عیسیٰ علیہ السلام, اور وہ ان کو بلیو کرتے ہیں کہ وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے لیے دفن کیے گئے تھے اینڈ دین ہی واز ریزڈ ٹو ہیونز, اور ان کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ ایک دن واپس آئیں گے. وہ مسلمانوں کے قبضے میں. اور یہ بات یاد رکھیں, جو یروشلم ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہولی جگہ نہیں ہے, وہ تمام جوز اور کرسچنس کے لیے ہولی جگہ ہے, کیونکہ تمام انبیاء وہاں پہ آئے اور ایک ایک جو اس کی جگہ ہے وہ بابرکت ہے. اور اس نے پوپ اربن II نے جھوٹ بولا اور کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ انجسٹس کر رہے ہیں, ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کرسچنس کے ساتھ, تو our brothers and sisters they need help. So they gathered around 60,000 knights and people, جس میں ڈفرینٹ اور بھی لوگ تھے, ڈفرینٹ کروسیڈز ہوئیں, پیپلز کروسیڈ اور نائٹس اور سولجرز کروسیڈز ہوئیں, مختلف ہوئیں. اراؤنڈ 60,000 لیفٹ. راستے میں ہی کچھ لوگ مرتے گئے, لمبا سفر تھا, پیپل ور ناٹ ریڈی. اراؤنڈ 13,000 کروسیڈرز, جس میں سے, اور اس نے ایک اور جھوٹ بولا پوپ اربن II نے, اور کہا کہ جو لوگ یعنی جو لوگ تھگز ہیں اور تھیفس ہیں اور جو گناہوں کی زندگی میں ہیں اور جو لوٹ کو سوٹ کر رہے ہیں اور جو بدماش ہیں, جو لوگ بھی اس میں جو اس جہاد میں یا اس جنگ میں شامل ہوں گے, اس ہولی وار میں, ان کے تمام پچھلے اگلے گناہ معاف اور ان کے لیے آگے جنتوں کے فیصلے ہیں. تو اس میں تمام لوگ آگے شامل ہو گئے. اور 1099 میں they went and they had nothing to lose. They fought against the Muslims and they killed everything, not everyone, everything. Animals کو بھی, مسلمانوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو, تمام کے تمام لوگوں کو they killed everything, not everyone. یہ تمام کروسیڈرز کی سورسز میں, جوئش سورسز, آرمینین سورسز, مسلم سورسز, تمام جگہ پہ موجود ہے. And 70,000 people were killed in one day. 70,000 people. And the scholars and the people of Muslim lands, they went to the mosque of Baghdad. They cried and lamented over the situations of, جیسے جن آج کل مسلمانوں کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے نا. آج کل مسلمانوں کو تو پرواہ نہیں ہوتی کہ جو چیز سیریا میں ہو رہی ہے یا الیپو میں ہو رہی ہے یا کشمیر میں ہو رہی ہے یا غزہ میں ہو رہی ہے, ہمیں تو پرواہ نہیں. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو آنسو بہاتے ہیں, روتے ہیں, اللہ سے مدد کا سوال کرتے ہیں. اینڈ اس ٹائم بھی اسکالرز اور لوگ گئے جن کے دل میں تھوڑی بہت تڑپ تھی, اینڈ دے کرائیڈ اوور دا سچویشن, دے لیمنٹڈ اوور دا سچویشن. خیر, دا جیروسلم واز کانکرڈ بائی کروسیڈرز and they started to conquer the suburbs. اور جو crusaders war ہے نا, basically it is the war of Christians. Crusade comes from cross. It is the war for the cross. صلیب جسے بولتے ہیں نا, صلیب, یہ صلیبیوں کی جنگ تھی. It was a war for the cross. تو انہوں نے ایسا انفلوئنس بڑھانا شروع کر دیا اور تمام جو ساتھ والے علاقے تھے فتوحات کرنا شروع کر دی. اب ایجپٹ جو کہ مسلمانوں کا ایک سینٹرل جگہ تھی اور بہت مین پرائم جگہ تھی, اور اس دنیا میں ایجپٹ کی بڑی اسٹریٹجکلی ویلیو ہے بیکاز آف ریور نائل. وہاں پہ فاطمید خلیفہ تھا. He wasn't concerned about the Muslims. He was actually sometimes he was involved with crusaders in killing the Muslims, and he was biased, and he was his belief was had a Shia belief. When it suited them, جب حالات ان پہ ٹائٹ ہوتے, they used to ally with the crusaders. جب ان کے حالات خراب ہوتے تو پھر وہ دوسری سائڈ پہ آ جاتے. There was nobody left to defend the Muslims. Nobody at all. مسلمان سائڈ پہ ہو گئے, کروسیڈرز یہاں پہ آ کے القدس کو فتح کر چکے ہیں, and nobody is there to defend the Muslims. Then a family from Turkic tribe rose up, جن کو زنگیز, it was زنگیز tribe. وہ لوگ ناردرن عراق میں ایک موصل جگہ تھی, موصل MUSUL, وہاں پہ بستے تھے. اور وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا جس کا نام تھا عماد الدین زنگی. نا عماد الدین زنگی, he started to plan and to fight back, اور اپنے علاقوں کو واپس لینے کی کوشش کی. In year 1142
arranged and planned battles launch کی جو limited سے کچھ 100 لوگ تھے. صلاح الدین ایوبی کے والد کا نام تھا نجم الدین ایوب. He was the caretaker of a fort اپنے علاقے میں کردش ٹرائب میں. اور جب اماد الدین زنگی وہ جنگیں کر رہے تھے تو انہوں نے اماد الدین زنگی کی آرمیز کو ریفیوج دیا اپنے فورٹ میں. And he became the close friend of Imad al-Din Zangi. Imad al-Din Zangi was a great man, but he was not that much religious جتنا ان کے بیٹے نور الدین زنگی تھے. نور الدین زنگی had a great love for Islam more than his father, and he was very generous. آپ آج بھی دیکھ لیں ڈمیسکس میں اور جو مختلف جگہوں پہ جو وفاق بنے ہوئے ہیں, جو وقف بنے ہوئے ہیں, وہ اسی ٹائم سے نور الدین زنگی کے ٹائم سے چل رہے ہیں. And Salahuddin Ayyubi used to take him as his mentor, as his leader, and he used to follow him because he had pure love for Islam, and he used to donate everything for the sake of Islam. Bade unhone struggles ki. Now the Crusaders on the side, جن کے پاس Jerusalem ہے اور باقی وہ ہیں اور strength gain کر رہے ہیں, they were very barbaric, uncivilized, wild people, and Muslims at that time were very civilized. آپ جانے کہ مسلمانوں کا ایک طرح سے پیک کا اس ٹائم دور گزرا تھا. اور what do I mean by civilized? They had mannerisms. مسلمان they had mannerism, they had courtesy, they had cleanliness, they were clean, they used to use soaps and sweets, اور ان کا انفراسٹرکچر تھا اور وہ ہر چیز میں تھے. And Crusaders, they were very wild and barbaric. جیسے Mongols تھے نا, they were wild, no civilization, no courtesy, no mannerisms. اسی طرح سے مسلمان اس ٹائم سیولائز تھے اور the Crusaders, the Romans, they were very barbaric. آپ کتابیں پڑھ لیں, اسامہ بن منقدہ انہوں نے کتاب الاعتبار لکھی ہے, یعنی جس کتاب میں سے عبر حاصل کیے جا سکتے ہیں, یعنی نصیحتیں. وہ لکھتے ہیں کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ, اور اس ٹائم he used to notice each and everything, and he was a poet. He wrote each and everything جو انہوں نے Crusaders کو بڑے closely notice کیا, اور کہا کہ they were white people, no ethics, nothing at all. اور آج سبحان اللہ ہم مسلمان, ہم گوروں کے بوٹ چاٹتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں ثقافت ہے, اور وہاں نو ڈاؤٹ ہم نے اسلام کو ترک کر دیا, نو ڈاؤٹ ہم کسی کام کے نہیں رہے. لیکن اپنے آباء و اجداد کو تو جانو, اپنے دین کو تو پہچانو, اپنے دین کو تو ترک نہ کرو. یہ مسئلہ اسلام کا تو نہیں ہے, یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے. مسلمانوں کا سیدھا ہونے کی ضرورت ہے. Our legacy is full of bright people. ہمارا راستہ جو پہلے تھا وہ بھی نور سے بھرا ہوا ہے, اور آنے والے دن بھی نور سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن the point is, who will learn from those lessons? So ultimately انہوں نے Crusaders کو تھوڑا سا clash فیس ہوا by اماد الدین زنگی and then نور الدین زنگی, and they had some retaliation, but بہت limited تعداد میں وہ لوگ تھے. Until came the time جب فاطمید جو کیلف تھا اس کا نام تھا العدید, he asked for help. اس کے بیچ میں آپس میں ان کے مسائل شروع ہو گئے تھے, کچھ لوگوں نے ان پہ حملہ کرنا شروع کر دیے, اور Crusaders کا بھی ان کے ساتھ تعلق کچھ ٹھیک نہیں رہ رہے تھے, اور وہ آپس میں ایک رفرنس کریٹ ہو رہی تھی. اور العدید نے اپنی بیوی کے بال شیو آف کیے اور بھیج دیے نور الدین کو ایز اے سمبل, ایز اے سائن کہ we are not able to protect our women, so we need aid and assistance. So نور الدین sent اسد الدین شیرکوہ. جو شیرکوہ تھے, ان کا نام شیرکوہ, شیرکوہ means the lion of mountains, شیرکوہ the lion of mountains. He was a Kurdish general, اور وہ صلاح الدین ایوبی کے انکل تھے. یہ شیرکوہ جو تھے صلاح الدین ایوبی کے انکل تھے. ایجپٹ جانے کی تیاری کی انہوں نے, اور صلاح الدین نے کہا in 1163 CE کہا کہ میرے ساتھ چلو. صلاح الدین he never wanted to leave his area. He always wanted to become a student of knowledge, to learn deen. He used to love the ulama. He was a hafiz of Quran, and he wanted to be with the people, اور علم سیکھے اور سکھائے. He never wanted to leave for Egypt. لیکن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. انسان کو کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن اس کے لیے بہت خیر کی ہوتی ہے, اور انسان کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے لیکن اس کے لیے وہ شر کی ہوتی ہے. And wallahi, Salahuddin going to Egypt was a blessing for Muslim Ummah. So he took Salahuddin Ayyubi along,
اور صلاح الدین ایوبی تقریباً 24 سے 25 سال کے تھے. And they went there not to come back, rather to help the Fatimid Khalifa and to gain strength in Egypt, because they knew that Egypt is the place where we need to have strong grounds. ہمیں یہاں پہ طاقت اور قوت اختیار کی ضرورت ہے. اور they helped Al-Adid to regain peace in his lands, fought battles here and there, جو بھی اس کے خلاف ایک ریبیلین کھڑا ہوا تھا, and became close to Al-Adid. Now what happened was, جب ان کی بیٹلز ہوتی تھیں کروسیڈرز کے ساتھ یا آگے پیچھے ریبلز کے ساتھ, تو اس ٹائم میں بیٹلز میں صرف ایک گروپ نہیں ہوتا تھا, مختلف گروپس بن جاتے تھے. کوئی لیفٹ سے اٹیک کرے, کوئی رائٹ سے. جو لیفٹ سے اٹیک کرتا تھا اس کو بولتے تھے یسار, اور جو بیچ میں ہوتا تھا گروپ جو مین ہوتا تھا اس کو بولتے تھے قلب, اور جو رائٹ پہ ہوتا تھا اس کو بولتے تھے میمنہ. ٹھیک ہے. صلاح الدین ایوبی being a 24-year-old youngster, he used to lead one of the groups, کبھی یسار, کبھی میمنہ, اور کبھی کبھی قلب کا جو مین اور جو یہ جو the best of the force ہوتا تھا نا, جو سب سے بہترین شخص ہوتا تھا, وہ کسی ایک گروپ کو لیڈ کرتا تھا. اور جو سب ان میں سے سب کا جنرل یا بیسٹ ہوتا تھا وہ قلب کو, یعنی جو مڈل کا پورشن تھا, اس کو لیڈ کرتا تھا, بیکاز it had the most prominent strategic location in the whole battle. تو کبھی کبھی صلاح الدین ایوبی اس قلب کو, یعنی he had that warrior mindset, he was rough and tough and he was a warrior of deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So what happened was, یہ حالات اچھے ہو گئے, ایجپٹ کے حالات اچھے ہو گئے, they were very happy, Al-Adid was very happy with the support and assistance of Salah al-Din Ayyubi and Sher Koh. Ultimately what happened was Sher Koh died in 1169, کچھ سالوں بعد. Salah al-Din became the wazir, Al-Adid نے ان کو وزیر بنا دیا. And Salah al-Din Ayyubi, he was so compassionate. ان کا دین کا علم, ان کا لیڈرشپ کوالٹیز اتنی کمال کی تھی, پرومیننٹ تھیں کہ لوگوں کو بھی نظر میں یہ ایک لیڈر تھے, اور العدید کی نظر میں بھی, although ان کا آپس میں سوچ نہیں ملتی تھی, لیکن he made him the وزیر کہ یہی کریڈیبل انسان ہے. And 2 years after the passing of Sher Koh, Al-Adid died as well. And Sultan Salah al-Din Ayyubi became the Amir of Egypt. Now in Syria, نور الدین تھے, ان کے مینٹور تھے, لیکن صلاح الدین ایوبی became more stronger than Syria in Egypt. ایجپٹ پاس آ گئے مسلمانوں کے, اور سیریا پاس آ گئے, اور بیچ میں کروسیڈرز ہیں. اب they had a good strategic location to, کبھی دونوں کٹھے حملہ کر دیتے, کبھی کوئی حملہ کرتا, کبھی کوئی حملہ کرتا کروسیڈرز کے اوپر. لیکن نور الدین چونکہ ان کی بس اسٹرینتھ کم تھی, اور بیچ میں بہت سارے فتنے فسادات ہونے شروع کیے. اور یہ بات جانے کہ صلاح الدین ایوبی اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں مسلمان آپس میں لڑنے جھگڑنے پہ تلے ہوئے تھے, مسلمانوں میں آپس میں یونٹی بالکل نہیں تھی. تو الٹیمیٹلی what happened was, نور الدین he passed away. And صلاح الدین ایوبی, جب نور الدین سیریا میں گزر گیا تو کیا ہوا, سیریا بالکل ٹوٹ گیا, مسلمان آپس میں بکھر گئے, لڑنے شروع ہو گئے, اور کچھ مسلمان تو کچھ ٹرائبس اور کروسیڈرز کو سالانہ پیسے دینا شروع ہو گئے کہ تم ہم پہ حملے نہ کرنا, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. And that is when صلاح الدین ایوبی came back to Syria, اور واپس مسلمانوں کے لینڈ فتح کیے. اور اللہ اکبر, میں ایک بات بتاؤں, صلاح الدین ایوبی نے زیادہ تر زندگی کا ٹائم مسلمانوں کو یونائٹ کرنے میں اور ان کے مسئلے ختم کرنے میں گزارا. More than 10 years he fought the Muslims تاکہ واپس کٹھے ہو جاؤ. ایک ریجن جو ریبلز ہیں, جو آپس میں فتنہ فساد کر رہے ہیں, اور جو ایک عیاشی والی زندگی چاہتے ہیں, ان کو سائڈ پہ کیا تاکہ مسلمان تو کم از کم یونائٹ ہوں. بیکاز ہی نیو کہ جب تک مسلمان یونائٹ نہیں ہوں گے, جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, ہم کسی کو شکست اور فتح نہیں دے سکتے. So he went to Syria, he fought the rebels. Now الحمدللہ کچھ عرصے بعد سیریا بھی ان کا ہو گیا, and he became the Sultan of Egypt and Syria. But یاد رکھیں, صلاح الدین ایوبی was not the Khalifa. The Khalifa was Al-Mustanjid. Al-Mustanjid was the Khalifa in Baghdad. اور صلاح الدین ایوبی, because he had knowledge of Islam, he never said کہ okay وہ خلیفہ نہیں ہے, آج کے بعد تمہارا خلیفہ میں ہوں. نہیں, he always took him as his Khalifa. لیکن since Egypt was under Salah al-Din and Syria was under Salah al-Din, he had much more power than the Khalifa. لیکن he still respected the Khalifa, and
اس خلیفہ نے بھی، چونکہ وہ خلیفہ جو تھے وہ کوئی ایک تو لیوش لائف سٹائل کے عادی تھے اور نہ کوئی دین کی تڑپ رکھنے والے، نہ کام کرنے والے. سو ہی سیڈ کہ اوکے صلاح الدین تم ہی کام کرتے رہو اینڈ یو آر دا سلطان آف فلاں 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 ایریاز. So Sultan Salahuddin Ayyubi became Sultan right then and there of Egypt after many years of hard work and struggle. Hijaz, Syria, Yemen and parts of North Africa. اب ایجپٹ یاد رکھیں، ایجپٹ از اے ہیوج ایریا. ایجپٹ جس کے پاس تھا نا، سمجھ لیں دنیا کی اکانومی اس کے پاس تھی، بیکاز نائل ہے وہاں پہ. اگر آپ کبھی ایجپٹ کے اوپر سے گزرے ہوں تو آپ ایک لکیر دیکھیں، جو نائل ہے اس کے ساتھ ساری آبادی ہے، لوگ بستے ہیں اس کے، اور ایک جو ہے نا وہ کراپ پروڈکشن اور ایگریکلچر کے لیے بہت بڑی ایک سورس ہے. نائل از لائف فار دیم. ٹھیک، اور اس کے نائل کے علاوہ دیکھیں تو اٹس ریڈ ڈیزرٹ، اٹس نتھنگ. تو جب ایجپٹ ان کے پاس تھا، ایجپٹ سے فورسز اور لوگ تیار تھے جہاد کرنے کے لیے. اینڈ سبحان اللہ ہی نیور وانٹڈ ٹو گو ٹو ایجپٹ، لیکن سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی wanted him to go to Egypt for the betterment of this ummah. He never wanted to leave the companionship of ulama and he was a hafiz of Quran. But اللہ تعالیٰ چاہتے تھے him to go to Egypt کیونکہ ان کو نہیں پتا وہاں پہ کیا خیر رکھی تھی ان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. اسی دور میں he escaped 2 attempts on his life by the assassins جو کہ crusaders کے پاس تھے. They had assassins and templars and different لوگ جو magicians بھی تھے and thugs and thieves اور worst لوگ تھے ان کے crusaders کے پاس. And Salahuddin Ayyubi, Allahu Akbar, he was a true leader. He used to love people and people used to love him like anything. He was a Muhammadi. He was a mu'min. He loved the Quran and he recited the Quran. He used to love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslims loved him. Non-Muslims loved him. The good loved him and the bad loved him. Everybody tried to own Salahuddin Ayyubi because of his character and caliber, because of his compassion and mercy and his leadership skills. And the numbers of the kuffar and the armies, it never scared him. It never scared him. یورپ نے تمام اپنا سب کچھ لگا دیا مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، لیکن صلاح الدین ایوبی he fulfilled the rights of jihad. He fulfilled the rights of serving the ummah. He sacrificed each and everything for this ummah. As if Allah subhanahu wa ta'ala kept a man from the people of Badr to come after 500 years to help the Muslims. Allahu Akbar. Yes, people write as if he was a man from the people of Badr, کہ اللہ نے ان کو رکھ لیا اور سنبھال لیا کہ میں ان کو تقریباً 500 سال بعد بھیجوں گا مسلمانوں میں تاکہ مسلمانوں کے حالات کو بہتر کریں. And the statements mention کہ جب ان کی والدہ pregnant تھی and she was about to give birth، ان کو خواب آیا اور اس خواب میں وہ دیکھتی ہیں کہ she had a sword from the swords of Allah subhanahu wa ta'ala in his stomach. لیکن اسلام سے نفرت کرنے والے بہت سے لوگ موجود تھے جو اسلام کے شدید دشمن اور اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار تھے. Why? Because they are this deep hated for Islam. ان میں سے ایک شخص تھا جو سب سے ایول تھا، ریجنلڈ ڈی شیٹلان. ریجنلڈ ڈی شیٹلان، اور یہ 15 سال جو ہے وہ نور الدین نے اس کو because he was captured جیل میں رکھا. staunch enemy of Islam. He used to hurt Muslims many times. جب سیریا آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے ریجنلڈ کو انہیں ریلیز کر دیا and he was a good warrior as well. تو کیا کیا اس نے؟ ایک آرمی گیدر کی and he planned to march on Makkah to destroy the Kaaba. لا الہ الا اللہ. and he said کہ I want to destroy the Kaaba اور میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتا ہوں and then I'll go to Medina and نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ. he said میں اس شیپ ہرڈر کو اور کیمل ہرڈر کو جو کہ چرواہا تھا، والعیاذ باللہ، he was saying this about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اسے اسی قبر سے نکالوں گا اور میں اپنے پیلس میں جو کہ کرک میں تھا وہاں لے جاؤں گا اور میں مسلمانوں کو چارج کروں گا ٹو سی ہز باڈی. جب صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا اس بات کا، he had deep love for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. he made an oath. انہوں نے اپنی تلوار کو آسمان پہ لہرایا اور کہا واللہ I'll kill this person with my own hands. ایک اور موقع پہ
مسلمانوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا حج کرنے کے لیے. اس نے اس قافلے کو پکڑا اور اپنے اس پیلس میں جو کہ جارڈن میں ہے کرک کے نام سے وہاں بند کر دیا اور ان کو ٹارچر کرتا تھا اور کہتا تھا ویئر از محمد, کال محمد ٹو ہیلپ یو آؤٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ویئر از ہی, کال ہم ٹو ہیلپ یو آؤٹ. تم اس کو ماننے والے ہو. اور جب صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا کہ اس نے ایسی بات کی ہے تو پھر انہوں نے تلوار اٹھائی آسمانوں کی طرف اور کہا واللہ I will kill this person with my own hands. یہ غیرت تھی. اور آج قرآن چلایا جا رہا ہے, آج عورتوں کو ریپ کیا جا رہا ہے, آج چھوٹے بچوں کو دیواروں پہ مار دیا جا رہا ہے, کیمیکل ویپنز پھینکے جا رہے ہیں, عورتوں اور بچوں کے ریپ کیے جا رہے ہیں. 50 دن کے لیے عورتوں کو گھر سے اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں اور زیادتی کرنے کے بعد ان کی لاشیں گھر پہ پھینک جاتے ہیں. لیکن ہمارے میں سے کوئی مرد نہیں ہے جس کو یہ چیز بری لگے. کیوں؟ ہمیں تو مال سے محبت ہے. ہمارے پاس جی نیٹ فلکس ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے ان خواتین کے بارے میں سوچنے کی. مجھے جی سیلری آ رہی ہے, میں تو کارپوریٹ سلیو ہوں, میں تو گھر بنانا جی, مجھے نہیں پرواہ عورتوں کی. میں بس کھاؤں پیوں عیش کروں, میں بس کیفیز میں اپنے دوستوں ہینگ آؤٹ کر لوں, میں بس جو مرضی کرنا کروں, اپنی لذتوں کو خواہشات کو اور جو بھی فلتھ میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ پہ وہ دیکھتا رہوں, مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے. آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دس امہ, میں تو ویسے ہی بس. They were men. یاد رکھیں ایک بات کو, every male is not a man, but every man is a male. ہر میل جو ہوتا ہے نا وہ مین نہیں ہوتا, بٹ ایوری مین از اے میل. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں بڑی بڑی کوالٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرنے کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ رجال کا ذکر کرتے ہیں. رجال من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. رجال, they are men. And there are some males in society جو میل تو ہیں لیکن they are not men. So this ummah needs a رجال, this ummah needs men جو کہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, جو کہ لذتوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں, جن کے صرف یہ ڈریم نہ ہو کہ میں بس ایک گھر لے لوں, ایک گاڑی بنا لوں اور گھومتا پھرتا رہوں, کھانا پیتا رہوں, اپنی لذتوں کو پورا کروں, بلکہ they have made sacrifices for this deen. They have big aims and plans. They're not just boys. And subhanAllah, then what happened? Salahuddin Ayyubi said, I will kill this man. 1187 میں, not going to details, the battle of Hittin took place. It was the main battle جس میں صلاح ایوبی اور ان کی آرمیز نے اللہ کی طرف سے فتح, and they were much lesser in number than the Crusaders, لیکن they fought the Crusaders اور ان کو تباہ برباد کر دیا. امام الذہبی فرماتے ہیں کہ it was the greatest victory after the battle of Yarmouk under the leadership of Khalid bin Walid with the Romans. یرموک کی جنگ کے بعد جو کہ رومن سے انہی سے کی گئی تھی, خالد ولید ان کے امیر تھے اور ان کے جنرل تھے, اس کے بعد جو بیٹل ہوئی مسلمانوں کی اتنے 100 سال بعد, وہ یہ بیٹل آف حطین تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی, اینڈ دے بیٹ دی. اور ڈیٹیلز ہیں کس طرح سے انہوں نے پلاٹ اور پلان کیا, کیونکہ ایک جنگ جو ہے نا وہ دھوکہ ہوتی ہے اور ایک حرب ہوتی ہے. اس میں یو ہیڈ ٹو بی, they were not like fragile, they were people of strength and substance. انہوں نے پلاٹ کیا اور پلان کیا, اور پھر وہ فورٹ کے پیچھے جا کے, پیچھے سمندر تھا کھڑے ہوئے, they used to make the enemies think کہ وہ ہمیں اس طرح سے اٹیک کریں, and they were victorious. اور جب ان کی اینیمیز آئیں تو انہوں نے اپنے تیر انداز مقرر کر دیے تاکہ وہ ان پہ تیر پھینکیں اور ان کی پیس کو سلو کریں, اور وہاں جتنے بھی ویلز تھے ان کو زہر سے بھر دیا تاکہ وہ جو پیاس لگے وہاں سے وہ پانی پئیں تاکہ وہ مر جائیں. اور پھر یہاں سے جس کو بولتے ہیں نا ایک ڈرائی گراس جلایا, اور اللہ کے حکم سے ہوا چلی جو کہ ان تک سارے لوگوں تک پہنچ گئی, اینڈ میکنگ them suffocate in their own tents and in their own places. And it was, battle is not easy. جنگ ایسی نہیں تھی کہ گئے اور 2-4 تلواریں لڑائیں اور جیت لیا. So they used to plot and plan exactly ہم نے کرنا کس طرح سے ہے.
And Salahuddin Ayyubi was a great military general. And then after the Battle of Hittin, he was going to fulfill the dream of his life, and which is the liberation of Masjid Aqsa, Baitul Muqaddas, which is Al-Quds for us. And someone asked him, why do you want to go to liberate Al-Quds? کیوں ایک اور پنگا لینے جا رہے ہو؟ یو آر دا کنگ آف ایجپٹ، سیریا، یمن، لیبنان، تمہارے پاس سب کچھ ہے، مال، ہر چیز تمہارے پاس ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو القدس ٹو لبریٹ قدس؟ ہی سیڈ کہ، اور پھر اسی نے کہا کہ I don't see you smile. حالانکہ تم اتنے بڑے بادشاہ اور کنگ ہو اور تم نے اتنی فتوحات کر لی، تم ایک چھوٹے سے خاندان سے آئے اور چھوٹے سے گاؤں سے آئے اور تمہیں سب کچھ مل گیا، اب بھی تم خوش نہیں ہو، ابھی تم you don't smile. And he said کہ how can I enjoy food and water when our holy land بیت المقدس جو کہ تیسرا ہولی لینڈ ہے وہ نان مسلمس کے ہاتھ میں ہے. And Quds is in the hands of crusaders. Imagine how can we laugh and smile and enjoy our lives when Al-Quds is now still in the hands of crusaders. ایک نجومی نے صلاح الدین ایوبی کو ڈرانے کے لیے کہا کہ صلاح الدین ایوبی، مجھے پتہ چلا ہے میرے علم سے کہ جب تم وہاں جاؤ گے when you will conquer Jerusalem you will lose your one eye. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ even if I had to walk blind into Quds I'll do it. چاہے مجھے اپنی دونوں آنکھیں ضائع کرنی پڑیں، چاہے مجھے اپنی ہر چیز قربان کرنی پڑ جائے، میں لازمی قدس میں داخل ہوں گا. He said even if I had to walk blind into Jerusalem I will do it. 5 دن they circled around Jerusalem to see the ideal place to lay siege until they found an ideal place to lay the siege. ٹھیک ہے، 6 دنوں تک they pounded the city of Jerusalem. حتیٰ کہ بیلین جو کہ وہاں کا کمانڈنٹ تھا، جو کہ لیڈ کر رہا تھا، جو کہ وہاں کا کنگ پرنس تھا، he came out and he asked for the terms. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ I gave you the terms and you rejected. now جب تم مجبور ہوئے ہو تب تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں terms دو. the city is already mine. یہ میرا شہر ہو گیا الحمدللہ. and he said کیونکہ وہ وائلڈ لوگ تھے، they were not Muslims. ان میں کوئی کریکٹر ہے، کوئی civilization، کوئی rules regulations نہیں ہے. he said کہ we'll kill all 5,000 Muslim men, women and children. پھر ہم تمام لوگوں کو جو سٹی کے اندر ہمارے پاس ہیں ان کو ہم قتل کر دیں گے. حالانکہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا. ہم لوگوں کو بیٹرے اور ہم لوگوں کی بیویوں اور بچوں کو نہیں قتل کرتے، ہم درختوں کو نہیں جلاتے. and we will destroy Masjid Aqsa. تو صلاح الدین ایوبی، this shows his emotionally intelligent and genius personality. اپنے ایموشنز کے اوپر گھیر نہیں گیا کہ نہیں میں نے تو بھی اس کو کہہ دیا ہے، اور جب میں نے اس کو ٹرمز دی تھی تب اس نے نہیں مانی، اور جب یہ مجبور ہو گیا تو پھر یہ ظلم اور زیادتی کی بات کر رہا تو ٹھیک ہے جاؤ تمام 5,000 کو مار دو، ہمیں تو ہماری وکٹری مل جائے گی نا، will not leave you. نہیں کہا کہ اوکے مسلمانوں کو بچانا ہے اور جو امت کا کانسیپٹ. حالانکہ he was a Kurdish. کیا ضرورت تھی گھر سے اٹھ کے آنے کی اور اتنے لوگوں کے لیے لڑنے کی اور اپنے بیوی بچوں کو گھر چھوڑنے کی؟ بیکاز they know کہ یہ امت ہے. they knew we are an ummah. ہم ایک جسم کی طرح ہیں، امت کا درد تھا ان کے دلوں میں. سو ٹرمز پہ چیزیں جو ہے نا وہ داخل ہوئی. اینڈ سبحان اللہ آفٹر 88 years of persecution they entered Jerusalem. امیجن جب وہ یروشلم میں انٹر ہوئے تو کرسچن مردوں کو دیکھ کے ان کو وہ سارا یاد نہیں آیا کہ پچھلے 88 years سے مسلمان مردوں کو کیٹاپلٹ میں ڈال کے اور دیواروں سے مارا جاتا تھا. یعنی کیٹاپلٹ کو چھوڑتے تھے and they used to hit the walls and they die on spot. کرسچن خواتین کو دیکھ کے ان کو یاد نہیں آیا ہوگا کہ انہوں نے مسلمان خواتین کے ساتھ کتنے ظلم اور زیادتی کی اور ریپ کیا، ان کی عزتوں کو اچھالا. کرسچن بیبیز کو دیکھ کے ان کو وہ یاد آتا ہوگا کہ کتنے ماؤں کے بچے، دودھ پیتے بچے ان سے سنیچ کر لیے گئے اور ان کے سر دیواروں سے مار دیے گئے اور ان کو اس سے قتل کیا گیا. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ان کو وہ دن یاد نہیں آیا ہوگا کہ جس دن 70,000 مسلمانوں کو ایک دن میں قتل کر دیا گیا تھا، اور جو بچرز تھے جو قتل کر رہے تھے ان کی نیز تک مسلمانوں کا خون تھا.
بٹ دے ہیڈ اے گریٹر میموری. اور وہ کیا تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلال کی سکن کا رگڑنا مکہ میں یاد نہیں آیا ہوگا؟ کیا یاسر، عمار اور سمیہ کو جب ان پہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے بس تھے، اور ان کے دل میں جو مسلمانوں اور مومنوں کے لیے محبت تھی وہ امیجن نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں اس پر یا اعلیٰ یاسر، اس پر یا اعلیٰ یاسر، ان موعدکم الجنہ، صبر کرو اعلیٰ یاسر، صبر کرو، تمہارے لیے جنت کے وعدے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شیب ابی طالب میں وہ چمڑے کھانا اور وہ گھاس کھانا یاد نہیں ہے جس میں بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے تھے اور عورتیں رو رہی ہوتی تھیں اور جو مسلمانوں کو سیج کر دیا گیا تھا، وہ سب یاد نہیں آیا؟ اور اسی موقع پہ فتح مکہ کے موقع پہ سعد بن ابی وقاص نے کہا جوش اور جذبے میں، جب ان کو سارے واقعات اور ظلم اور زیادتیاں یاد آئیں، کہا الیوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، ٹوڈے از دا ڈے آف گریٹ کلنگ، آج خون بہے گا اور آج ہم بدلا لیں گے ان سب ظلم و زیادتی کا جو ہم پہ کی گئی. اللہ نے فرمایا سعد ڈونٹ سے دیٹ، رادر سے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ. سعد کہو آج ٹوڈے از دا ڈے آف گریٹ مرسی، آج رحم کا دن ہے، قتل کا دن نہیں ہے. not the day of ملحمہ، rather the day of مرحمہ، the day of رحم. اور کرسچن آرتھر اسٹینلے لین پول نے لکھا کہ مسلم لیڈرز taught Christians the meaning of compassion. مسلم لیڈرز، اور ہم آج اپنے آباء و اجداد کو بھلا کے اور ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، اور ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا کمال کی زندگی وہ جی رہے ہیں، اور کسی کے بس وہاں کا ویزا لگ جائے، بس گرین کارڈ مل جائے، کچھ ڈالر جیب میں آ جائیں، ہمیں دین نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس ہمیں وہاں کا بس ایکسیپٹنس مل جائے، ہمیں گرین کارڈ مل جائے، ہمیں وہاں پہ گھر مل جائے، اور وہاں گوروں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور گوریوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایک چٹی چمڑی کے بیچ میں ہم رہنے شروع ہو جائیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. لا الہ الا اللہ. ایسے مسلمان ہوتا ہے؟ Muslims leaders they taught Christians the meaning of compassion. یہ کرسچن آتھر لکھ رہا ہے، اسٹینلے لین پول. And they killed only one man and 200 Templars. بس little bloodshed. اور سب کو بھیج دیا. And the king was brought to Saladin Ayyubi. اور صلاح الدین نے اسے پانی دیا، اور یہ پانی دینا اس ٹائم نشانی تھی کہ میں نے تمہیں امن دیا اور امان دیا. اس کو پانی دیا اور اسے پانی پیا، اور ساتھ اسلام کے دشمن کو اس نے پانی دیا، اس کنگ نے، ریجنلڈ دی شیٹلان کو. صلاح الدین ایوبی غصے میں آ کر کہا کہ میں نے تمہیں پانی دیا، میں نے اس کو پانی نہیں دیا، میں نے اس کو پانی نہیں دیا. اور پھر صلاح الدین ایوبی ہی وینٹ کلوز ٹو ہم، اور اس کو سب یاد کرایا، تم نے ایسے کہا تھا، تم نے ایسے کہا تھا، تم نے ویسے کہا تھا. اس نے کہا جی میں نے کہا تھا. He said, صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں محمد عربی کا غلام ہوں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا ہوں، جس کو تم پکارا کرتے تھے. اللہ اکبر. I am the slave of Allah subhanahu wa ta'ala and the ambassador of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I am here to help the Muslims. اب بولو کیا بولتے ہو؟ And he fulfilled his promise. He took a sword and killed the person right away. After 88 years, the Muslims are entering the holy city of Jerusalem. Imagine the feeling. Imagine Bayt al-Muqaddas, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نماز پڑھی، تمام انبیاء نے نماز پڑھی، جو بلیسڈ سٹی ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من مسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی آئے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ہم نے ارد گرد برکت ہی برکت ڈال دی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ صلاح الدین ایوبی اور مسلمان جن سے وہ چھین لی گئی تھی، ہمارا تیسرا ہولی لینڈ، وہاں داخل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور لوط علیہ السلام کے بارے میں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو اس زمین کی طرف
جو نہ بھیجا ان کو نجات دی، بارکنا فیہا للعالمین، جس جگہ کے لیے ہم نے عالمین میں برکت ڈال دی، which is شام، جیروسلم and the holy place of بیت المقدس. اور جب سبحان اللہ الکفر ملت واحدہ، یہ بات یاد رکھیں، کفر جو ہے نا یہ تمام ایک ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ہم لوگ آپس میں آج ٹوٹ چکے ہیں، ہم سنی، شیعہ، بریلوی، حنفی میں پھیل چکے ہیں، ہم حنفی، شافعی، مالکی میں بڑھ چکے ہیں. ہم نے فرقہ واریت کو اور چھوٹے چھوٹے اختلافات پہ ایک دوسرے کو کفار کرنا شروع ہو گئے، دوسرے کو جنازہ نہیں پڑھتے، دوسرے کو پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہم لوگوں نے، گربان پہ آ گئے اور گالیاں اور حقیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جیسے مسلمان ہی نہیں ہیں. لیکن کفار جب بات آئے تو یہودی اور عیسائی، حالانکہ ڈفرینسز ہیں ان کے آپس میں بیچ میں، لیکن مسلمانوں کے اگینسٹ ایک ہے، وہ الکفر ملت واحدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات نہیں ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں الکفر ملت واحدہ، وہ لوگ ایک جماعت ہے، ایک ملت ہے تمہارے خلاف، لیکن ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے. یہ وقت نہیں ہے کہ جس میں ہم آپس میں لڑیں، آپس میں تفرقہ بازی. وی ہیو اے بگر اینیمی. ہماری جو توپوں کا رخ ہے وہ ان کی طرف ہونا چاہیے، بجائے کہ آپس میں ہم لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، آپس میں ہم بحث مباحثے کر رہے ہیں. بھائی مسلمان تو ہے نا، جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے، کلمہ پڑھا ہوا ہے نا انشاءاللہ، آگے چلو. اور ایک I'm not saying کہ جو شرک کر رہا ہے وہ سب کر رہا ہے سب جو ہے نا جنت میں جائیں گے. I'm saying کہ کلمہ تو پڑھتے ہو نا. جو کفار جو مسلمانوں بہنوں اور بیٹیوں کا ریپ کر رہے ہیں، جو امت کو ڈیوائیڈ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور جو فنڈنگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس میں لڑاؤ، ہم انہی کی گیم میں آ رہے ہیں اور آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہم نے. یہ حلال ہے، یہ مکروہ ہے. اینڈ امیجن، اورینٹلسٹ کو پڑھیں، ہسٹری کو پڑھیں. جو قوم، جو مسلمان اپنی ہسٹری سے غافل ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو جو مرضی جہاں مرضی کھلاتا رہے وہ کھیلتا جاتا ہے. لوگ اس کو کھلاتے ہیں اپنی انگلیوں پہ. لیکن جو ہسٹری سے واقف ہوتا ہے، جو اپنی تاریخ سے کہ پہلے کی ہوا کیا، we don't have to reinvent the wheel. ہم نے بس دیکھنا ہے کہ ہوا کیا اور کن چیزوں کی وجہ سے ہم نے مار کھائی اور کن چیزوں کی وجہ سے ہم نے بلندی ملی. اور ہمیں بلندی ملی قرآن کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی وجہ سے، احادیث کی وجہ سے، دین سے محبت کی وجہ سے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے. آپس میں لڑنے جھگڑنے سے ہمیں کبھی فتوحات نہیں ملی. ہاں ایک علمی ڈائلاگ، ایک ڈسکشن اچھی بات ہے، لیکن یہ لڑنا جھگڑنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اور دوسرے کو گالی گلوچ دینا اور دوسرے کی نفرت دل میں ہونا، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی نفرتیں نہیں ہونی چاہیے. اصلاح سب کی کریں، فرقۃ ناجیہ جو صحابہ کا منہج تھا کی دعوت سب کو دیں، لیکن اپنے اصل دشمن کو پہچانے آپ کا ہے کون. Then Pope Urban II, he was boiling in anger کہ جیروسلم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. So the subsequent hope, he wrote a letter to all the kings. جرمنی گیا کنگ فریڈرک کو، رچرڈ کو بھیجا انگلینڈ کنگ کو، فلپ کو بھیجا فرانس کنگ کو، تمام کو لیٹرز بھیجے کہ آؤ ہمارے ہاتھوں سے بیت المقدس نکل گیا. فریڈرک جرمنی سے 1 ملین فائٹرز لے کے آیا، 1 ملین فائٹرز. اور اللہ اکبر، اللہ کا کرنا، اللہ تعالیٰ بھی پھر مسلمانوں کے لیے نا نصر من اللہ فتح قریب، اللہ تعالیٰ آرمیز بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو بے بس نہیں چھوڑتا. جب لوگوں نے انبیاء کے پاس آئے اور انبیاء نے بھی کہہ دیا متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی فتح، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. وہ آ رہا تھا اپنے 1 ملین فائٹرز کے ساتھ، گھوڑے سے گرا، he drowned on his way back. He drowned on his way to Jerusalem and the army dispersed and they all went back. رچرڈ جو کہ انگلینڈ سے آ رہا تھا اور جو فلپ فرانس سے آ رہا تھا 600,000 لوگوں کے ساتھ آئے. اور جب پوپ اربن II نے تمام لیٹرز لکھے تو تمام کفر، تمام کنگز بندے لے کے آگے قربانی دینے کے لیے.
اور اپنے جو فیک ریلیجن ہے باطل پہ ہونے کے باوجود وہ لڑنے کے لیے آ گئے. سو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے لیٹر بھیجا تمام مسلمان لیڈرز کو، یہ آگے ہیں، یہ سے قدس ہمارے پاس ہے، پلیز کم اینڈ ہیلپ اس آؤٹ. یا اللہ، نو ون ریسپونڈیڈ، نو ون obliged his letter, no one cared. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہم ایک بندہ مارتے ہیں، ان کا 1000 بندہ اور آ جاتا ہے. He used to cry over the apathy of Muslim leaders, over the insensitivity of Muslim leaders کہ ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے، کیسے مسلمان ہیں. We do the same. ہم بھی روتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران کس طرح کے ہیں، ہمارے لیڈرز کس طرح کے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، دین کی تڑپ ہی نہیں ہے، نہ مسلمانوں کی فکر ہے، مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی اور پوری دنیا میں انجسٹس ہو رہا ہے، مسلمان ملک کے ملک ختم کر دیے گئے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ اور ٹیررزم کے نام پہ، اور پورے جو ہے نا علاقوں پہ B-52 بامبرز بھیج کے اور کیمیکل ویپنز مار کے ان کو تباہ برباد کر دیا گیا. اینڈ وی کرائی اوور the leaders, but Salahuddin was different. He couldn't just cry and sit. He went ahead and he fought. وہ اٹھے اور کھڑے ہوئے اور لڑے، اللہ نے فتح دی. And the problem with us is there's no Salahuddin in this ummah today. This ummah cannot find people like Salahuddin Ayyubi, Umar bin Abdul Aziz, Tipu Sultan, محمد بن قاسم، سلطان محمد فاتح، نور الدین زنگی. بندے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. میل تو بہت ہیں مگر رجال نہیں ہے، مین نہیں ہے ہمارے پاس. آپ دیکھیں کتنے کنگز بادشاہ آئے گئے. صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہی اس ٹائم 3 خلیفہ تھے. مجھے اور آپ کو کس کس کے نام یاد ہیں؟ مجھے بتائیں. صلاح الدین ایوبی کے تو نام ہمیں یاد ہے، مگر 3 خلیفہ اس ٹائم موجود تھے، اور اس سے پہلے کتنے خلفاء تھے ہمیں کن کے نام آتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جب اپنے پیلیسز میں ہوتے تھے صلاح الدین ایوبی اپنے ٹینٹ میں سوتے تھے. وہ جب اپنے کوزی اور کمفرٹیبل بیڈز پہ سوتے تھے صلاح الدین ایوبی میٹریسز پہ اور زمین پہ سویا کرتے تھے. وہ جب 5 سٹار میلز اور بوفیز انجوائے کر رہے تھے تو صلاح الدین ایوبی 3 دن تک بھوکے رہتے تھے اور مسلمانوں کے لیے لڑے ہوتے تھے. وہ جب اپنی بیویوں اور بچوں اور فیملیز کے ساتھ ہوتے تھے تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اپنی بیوی اور بچوں کو دور چھوڑ کے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی بقا کے لیے، عورتوں کی عزت کے لیے کروسیڈرز سے لڑ رہے ہوتے تھے. ابن شداد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صلاح الدین ایوبی ٹینٹ میں بیٹھے تھے اینڈ the battle was about to begin، اور ان پہ ایک لیٹر پہنچا، نیوز پہنچی کہ your brother and your nephew has passed away، آپ کا بھائی اور آپ کا نیفیو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی نے ہم سب کو کہا کہ آپ لوگ باہر چلے جائیں، اور جب ہم سب باہر چلے گئے تو he cried like a baby. لیکن کچھ دیر بعد جب بیٹل فیلڈ شروع ہونے لگی تو وہ تیار ہو کے باہر آئے and he fought in the battle as he used to fight in the battle. اللہ اکبر. اپنے ایموشن کو سپریس کر لیا اور کہا یہ تو دنیا تو آنے جانے والی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو مگر آخرت خیر والی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. He went and fought in the battle. Yes, he used to miss his wife. Yes, he used to miss his kids. Yes, he used to miss his brother. اور وہ فیملی لائف کٹھے بیٹھ کے کھانا پینا اور وہ سب مس کرتے تھے. لیکن the sorrow, the striveness and the امت سے محبت and that grief in his heart کہ امت کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے, that was far more greater than his love for his wife and family members. And Richard, he killed 5,000 Muslims in Acre. It was place جہاں پہ وہ آیا اور کیمپس لگائے. He killed 5,000 Muslims. And Salahuddin went to his sheikh. Sheikh, what should I do? کیا کروں میں؟
جتنے میرے پاس ریسورسز تھے, جتنا میرے پاس قوت تھی, جان تھی, and now imagine صلاح الدین ایوبی is becoming an old man now. تمام ریسورسز لگا دیے, القدس آ گیا, لیکن ابھی بھی وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ اور لاکھوں لوگوں کے ساتھ آ چکے ہیں. کہا کہ کیا کروں میں شیخ, مجھے بتائیں. He was always a person who used to go to his mashayikh and people of knowledge. Rather than going to generals, he used to first go to mashayikh, اور دین سے محبت اور علم کی تڑپ تھی کہ پہلے میں اسکالر سے مشورہ کروں and then اپنے جنرل سے پاس آتے تھے. تو ان کے شیخ نے کہا کہ who gives victory صلاح الدین, who gives victory? He said کہ اللہ سبحانہ وتعالی. Then ask him for victory. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ میں I was following him, he went to masjid and he stood on musalla. اور کہتے ہیں وہ وہاں پہ رونا شروع ہوئے, اور کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو اتنے نکلے, اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک بھر گئی. اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گرے تو وہ جو زمین کا سارا ایریا تھا اٹ واز ویٹ. میں اور آپ کے ہمارا آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلتے ہیں, مگر کبھی جائے نماز بھری ہے, کبھی ہمارا داڑھی یا کبھی ہمارا خواتین کا عبایا بھر گیا آنسوؤں سے. This was the difference between other kings, other people and Salahuddin Ayyubi. That is the reason we are remembering him now. He had this deep, اور کہتے ہیں جب ان کو قتل کیا گیا, مسلمانوں کو شہید کیا گیا, تو صلاح الدین ایوبی was like a mother جس کا بچہ گم چکا ہوتا ہے, اور he was so worried کہ کیا بنے گا, and he cried so much and he made دعا to Allah subhanahu wa ta'ala, یا اللہ فتح دے, یا اللہ نصرت بھیج, یا اللہ بھیج. And سبحان اللہ, on that very day Richard the lion heart, حالانکہ he was not a lion heart, جو عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہا ہے, اور جو سبحان اللہ اصل جو شیر تھے نا وہ صلاح الدین ایوبی تھے. ایسی فیک ہسٹورینز نے ان کو مشہور کیا ہوا ہے, they were lion hearts. Lion hearts never kill women, lion hearts never kill children. The Richard, he turned back and he said the statement, how can I conquer a place where a man like Salahuddin Ayyubi is present. واللہ علم, اللہ نے اس دل میں کیا بات ڈالی, اللہ نے کتنا خوف ڈالا, کیا فرشتے دکھائے اسے. He turned back. How can I conquer a place where a man like Salahuddin is present? اور صلاح الدین ایوبی جب مسلمان وہاں سے گزرتے تھے تو جو حجاج تھے ان کی مدد کے لیے, ان کی خیر خواہی کے لیے وہ نکلتے تھے, اور ان کو ملنے کے لیے وہاں نکلے تو سردی بہت زیادہ تھی. وہاں سے انہوں نے سخت بخار اور فلو پکڑ لیا, اور واپس آئے تو وہاں سے بخار تھا, اور وہ جو بخار تھا وہ دن بدن بڑھنا شروع ہو گیا, اور اتنا بڑھا کہ he became unconscious. And his friends and the scholars ان کے ساتھ تھے, they were reciting Quran over him. And when the ayah came, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب, وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ غیب کو جاننے والا ہے. And صلاح الدین ایوبی in his weak voice he said صحیح, he said صحیح. And then after 2 days, when he was between life and death, when these ayahs were recited, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اور جب لوگ آپ سے منہ موڑ دیں, جب لوگ آپ کو چھوڑ دیں, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, میرے لیے اللہ کافی ہے, لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس ذات کے, اس باری تعالیٰ کے, ذو العرش المجید, فعال لما یرید کے, علیہ توکلت, ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. And the scholar said کہ جتنا وہ اپنی موت سے قریب ہوتے گئے اتنا ہی ان کا اللہ کی ذات پہ توکل بڑھتا چلا گیا. And then when he listened to these ayahs of the Quran, he said ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he passed away. اتنا بڑا بادشاہ, اتنا بڑا فاتح, کیا چھوڑ کے جا رہا ہے اپنے گھر والوں کے لیے؟ 1 دینار اور 47 درہمز, ایک آرمر اور ایک گھوڑا, اور کچھ چھوٹی موٹی پوزیشنز. اتنا بڑا سیریا, لیبنان, ایجپٹ, کہاں کے بادشاہ تھے ان کے پاس, ساری زندگی لڑتے تھے. کیا بنایا؟ کوئی گھر بنائے, کوئی بنگلے بنائے, کوئی ڈگریاں بنائیں, کوئی بچوں کو باہر کے ٹھپے لگوائے, کوئی ٹریول دنیا. اللہ کے اس امت کی جو سیاحت ہے نا وہ جہاد میں ہے. You know what he left?
He left a legacy for us to follow. He left a path for us to follow. وہ ہمیں سکھا کے گیا کہ جس نے امت کی خدمت کرنے تو وہ اس طرح کرنی پڑے گی. قربانیوں کے بغیر خدمت نہیں ہوتی, لذتوں میں خدمت نہیں ہوتی, مشکلات میں خدمت ہوتی ہے. And on his grave, people wrote کہ یا اللہ, oh Allah, as his final victory, open for him the gates of Jannah. اللہ اکبر. یا اللہ, as a final victory, ان کی آخری فتح کے طور پہ پلیز ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے. And inshallah ta'ala, we hope and pray کہ Allah subhanahu wa ta'ala has entered him in Al-Firdaus al-A'la مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. With the prophets, with the Siddiqeen, Abu Bakr as-Siddiq and Aisha Siddiqa and all the Siddiqeen, and Shuhada like Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib and the Ahlul Bayt, والصالحين and the pious people, and وحسن أولئك رفيقا. اور کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی بہترین کمپینشپ ہے ان کی. So the point is, ہم لوگ کیا سیکھیں ان کی طرف سے. صلاح الدین ایوبی, he sacrificed everything, and you know what he used to say in his life? He used to say in his life کہ I know people جن کے سامنے مٹی اور پیسے کی ایک ہی قدر و قیمت ہے, ایک ہی وقت ہے. They spend money as they don't have value for money. جتنی ہمارے دل میں ویلیو ڈرٹ کی ہوتی ہے, ہم جب گزریں اور دیکھیں مٹی پڑی ہوئی ہے, ہم اس کو اٹھاتے ہیں کبھی, اس کے اوپر گزر کے چلے unnoticed. He said, I know people جن کے سامنے مٹی اور پیسے کی ایک ہی قدر و قیمت ہے, they have the same value. اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ کہتے ہیں واللہ we don't know anybody except صلاح الدین ایوبی جن کے دل میں مٹی اور پیسے کی ایک ہی قیمت تھی. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسے بڑا کام کریں, اسلامی خدمت کریں, اللہ کے لیے کریں, جنتوں کے لیے کریں, لیکن ہمارے اندر وہ کوالٹیز کہاں سے آئیں گی؟ وہ ہمیں ڈیولپ کرنی پڑیں گی. صلاح الدین ایوبی اپنی فوج میں, اپنی قوم میں کوئی ایسا مرد نہیں رکھتے تھے جس کو خواتین کی طرف شہوت ہو یا خواتین کے معاملے میں وہ ڈھیلا ہو. مجھے اب یہ بتائیں, میں اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں؟ نیور ان ہز لائف. کوئی ایسا مرد نہیں رکھا اپنی فوج میں جو خواتین کی طرف سے پھسل جائے, کیونکہ کروسیڈرز اور جو ان کے ایجنٹس تھے they used to spy through women, اور وہ خواتین کو بھیج کے اور خواتین کے ذریعے ان کے جو فورسز کو اور ان کے جنرلز کو اور ان کے جو مرد ان کو پھسلاتے تھے. سو ہی میڈ اے پوائنٹ کہ میں ان متقیوں کو رکھوں گا جو کہ میری فوج میں ہوں گے, جو عورتوں کی طرف سے بالکل خالی ہیں, بالکل ٹھنڈے ہیں. they are good with their wives, وہ اپنی بیوی سے جو چیز پوری کرنی ہے کرتے ہیں, لیکن they are نامحرم خواتین کے ساتھ بالکل ٹھنڈے ہیں. this is what they did. ان کے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس آج کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس نالج, ہمارے پاس ڈگریز ہیں, ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. صحابہ اور وہ لوگ they had nothing but the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تمہیں گائیڈ کر دے گا. کرنا کیا چاہیے؟ قرآن سے تعلق اور اپنی زندگی میں ارادے کرنا, بڑی سوچ رکھنا, اور یہ کرنا کہ میں نے I have to make something out of my life for Jannah, not for people. لوگ میرے نام بھول جائیں, I don't care at all. مجھے اللہ اور اس کے فرشتے یاد رکھیں. لوگ تو 20-25 سال میں بھول بھلا جاتے ہیں, کوئی یاد نہیں رکھتا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو وہ یاد رکھے وہ پھر کبھی بھولتا نہیں ہو اسے. اصل جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا, علم کا حاصل کرنا, اور یہ لیوش لائف سٹائل, لگژریز کو ترک کرنا, اس کی طرف ہمیں آنا ہے. قرآن کو پڑھنا, علم کو سیکھنا, اور کسی بھی طرح سے میں جس طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی خدمت کر سکتا ہوں میں کروں, چاہے فائنینشلی, چاہے اسکلز وائز, چاہے مجھے اللہ نے کوئی بھی اتھارٹی دی ہے. ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. اگر ہمارے پاس اللہ نے پاور دی ہے, اتھارٹی دی ہے, ہم کسی جگہ پہ کچھ انفلوئنس رکھتے ہیں, وی نیڈ ٹو ہیلپ دس دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر ہم نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بدل دے گا اور ہماری جگہ پہ ایسے لوگ لے کے آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اور وہ دین کا کام کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری پھر کوئی ضرورت نہیں باقی بچے گی. So I pray and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to make this session beneficial for us,
اور ہماری اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. اور وانصرہم نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا قریبا. بہترین طریقے سے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں جو بھی ہم پہ ظلم اور زیادتی اور ان سے نکالے اور ہمیں فتح نصیب کرے، چاہے جس چیز کے خلاف بھی ہے. سب سے بڑا جو فتح ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے ہو کے رہ جائیں، ہم دین کو اپنا لیں، اور ہم ایک جو سلیوری کے مائنڈ سیٹ میں آ چکے ہیں، پیسے غلام، نفس غلام، اور ایک کفار جو چیز کریں، جس طرح سے وہ چل رہے ہیں ہم اس طرح سے عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بچائے اور ہماری ایفرٹس قبول فرمائے اور ہمیں الفردوس الاعلیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داخل فرمائے. اور ہم میں سے ایسے لوگ، مرد و عورتیں پیدا کرے، ایسے خواتین اور مرد پیدا کرے جو کہ دین کی تڑپ رکھنے والے ہوں، دین کے لیے کام کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے لے. اینڈ اٹس ناٹ 100-200 پیپل، اٹس اونلی ون مین اور وومن. اٹس اونلی ون مین اور وومن. اس امت کو کوئی ایک ہی مجدد آتا ہے 100 سال بعد، کوئی ایک ہی شخص ہوتا ہے جو کہ دین کو پورے دین کو ریوائیو کرتا ہے، اسلام کو مزید پھیلاتا ہے. اٹس آلویز ون. اٹس اوکے ٹو بی فیئرفل. اٹس اوکے، ہر بندے کو ڈر لگتا ہے، لیکن واٹ courageous people do is they conquer their fear. They conquer their fear and they have tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala. So don't fear, and it's always one man. This ummah needs one man, one woman to step ahead اور جو دین کا خدمت کر سکے، دین کا کام سکے. yes within the limits of sharia and boundaries. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھا قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all and jazakallah khair for your du'as and for things. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of the people who are contributing towards the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے جو بھی گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو بخش دے، اور الفردوس الاعلیٰ میں ہم سب کو داخل فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائے اور ہمیں اپنے چہرے کے دیدار کی لذت سے اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہ کرے، اور ہمیں وہ دکھائے اور اپنے ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. بارك الله فيكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.